السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم ناظرین اکرام، پروردگار آپ لوگوں کے اعمال کو، روزہ کو، دعاؤں کو پروردگار قبول فرمائے، اور آخری دن ہے، آپ حضرات کے سامنے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ، ضیافت کا مہینہ گزر گیا، اور پروردگار نے جس طریقے سے اس مہینے میں مغفرت کا وعدہ کیا ہے اس طریقے سے دوسرے مہینوں میں وعدہ نہیں کیا۔ تو بہرحال کل گفتگو ہوئی تھی فطرے کے سلسلے سے، اور ہم نے کہا تھا باقی جو ہے انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ تو ایک کلی اور تمام جو اکثر علماء کا جو حکم ہے اس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، کوئی ایسے مسائل نہیں کہ جس میں جو ہے اختلافی مسائل ہو، تو اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہ دیکھیں فطرہ جو ہے یہ واجب ہے کہ عید الفطر کے روز جو ہے فطرہ نکالے، فطرہ نکالنا یہ واجب ہے، اور احادیث میں بھی ہے، من لا یحظ الفقیہ اور تہذیب الاحکام میں بھی ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ روزے کے قبول کے لیے، روزے کے کمال کے لیے، اکملیت کے لیے فطرہ دینا ہے، کہ جس طریقے سے نماز میں صلوات بہت اہمیت رکھتا ہے، اسی طریقے سے جو روزہ دار اس کے لیے فطرہ ہے، یہ روزے کے قبولیت اور مکمل کرنے کے لیے یہ فطرہ ہے۔ تو دیکھیں فطرے سے جو ہے کئی فائدے ہیں، کہ پروردگار فطرہ زکوٰۃ سے جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مال کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، اس سے جو ہے دنیاوی فائدہ ہے کہ جو غریب ہیں وہ بھی جو ہے ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ تو بہرحال فطرہ جو ہے ایک سا، عربی میں جو ایک سا عربی میں ہے، اردو زبان میں جو ہے اسی کو 3 کلو بولتے ہیں۔ عربی میں ایک سا، وہ اردو زبان میں 3 کلو، یعنی 3 کلو گندم یا جو یا باجرہ جو بھی اس کے علاقے میں، اس کے شہر میں استعمال ہوتا ہو، تو وہ جو ہے ایک نفر جو ہے 3 کلو دے گا فطرہ، 3 کلو، یا جو ہے مثلا جو ہے اس کی قیمت دے گا، غلام نہ ہو، فقیر نہ ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، تو وہ فطرہ دے گا، یا اس کا عوض دے گا، مثلا جو ہے اس کے شہر میں جو چیز زیادہ استعمال کی جاتی ہو، غالب ہو، جیسے مثلا جو ہے چاول ہے تو پھر اس کا 3 کلو، اگر 50 روپیہ کلو ہے تو 150 روپیہ ہو جائے گا، 100 روپیہ کلو ہے تو 300 روپیہ ہو جائے گا، اگر 20 روپیہ کلو ہے چاول یا جو تو پھر 60 روپیہ ہو جائے گا نا۔ یہ مثلا جو ہے دیکھیں معین کر دینا روپیہ ہے نا، یہ جو ہے نا درست نہیں ہے کہ معین کر دیے، اپنا الگ الگ علاقے میں اور الگ الگ قیمت ہے۔ تو یہ فطرہ نکالے گا، اور اگر جو ہے بچہ غروب آفتاب سے پہلے عید الفطر کی شب غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہوگا تو اس کا فطرہ بھی نکالنا ہے، غروب آفتاب کے بعد اگر پیدا ہو تو پھر جو ہے اس کا فطرہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اور جو بھی کھانے والا شمار ہو تو پھر اس کا فطرہ جو ہے صاحب خانہ نکالے گا، چاہے وہ جو ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا مسلمان ہو یا کافر ہو، اور وہ کہ کھانے والا شمار ہو، اگرچہ جو ہے یعنی وقتی طور پہ شمار ہوتا ہو، ہے نا، کھانے والا کھانے میں شمار ہوتا ہو، وقتی طور پہ بھی ہو، تب بھی صاحب خانہ کو فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اگر کھانے والا شمار نہ ہوتا ہو تو پھر فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے، اور اگر جو ہے روزہ افطار کے لیے دعوت دے اور جو ہے شب عید الفطر تو پھر جو ہے
اس کا فطرہ صاحب خانہ پہ واجب نہیں ہے، وہ جو ہے کھانے والوں میں شمار، اس کا حساب جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے جو شرائط ہیں وہ شرائط نہیں ہے، مثلا جو ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، فقیر ہے، غروب آفتاب کے وقت جو ہے یا اس کے بعد شب میں فقیر ہے، تو پھر اس پہ فطرہ واجب نہیں ہے۔ لیکن جو ہے اگر ظہر سے پہلے ہے نا، مثلا جو ہے رات میں شب عید الفطر کی رات میں جو ہے وہ فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ اس پہ فطرہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے ظہر سے پہلے وہ فقیر جو ہے وہ دولت مند ہو جائے، ہے نا، غنی ہو جائے، یعنی ظہر سے پہلے جو ہے اس کے وہ تمام جو ہے شرائط موجود ہوں، ہے نا، جو فطرہ دینے کی شرائط ہیں وہ تمام شرائط جو ہے پائے جائیں ظہر سے پہلے، تو پھر جو ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ فطرہ نکالے۔ لیکن اگر جو ہے اس سے پہلے یعنی رات میں اگر وہ شرائط نہ ہو تو پھر اس پہ فطرہ واجب نہیں ہے۔ فطرہ جو ہے وہ سیاہ ناشری کو دے گا، یہ ضروری نہیں کہ عادل ہو، یعنی نمازی ہو، وہ جو ہے فسق و فجور نہ کرتا ہو، گناہ نہ کرتا ہو اس پیسے کی وجہ سے، ہے نا، اور گناہ نہ کرے، اور اولیت جو ہے اپنے خود علاقے میں، اپنے جو ہے شہر میں، اپنے محلے میں دے، جب نہ ہو تب جو ہے وہ دیگر جگہوں پہ دے، اور بہتر ہے کہ متقی ہو، ہے نا، مستحب ہے نا، عالم ہو، فاضل ہو، نیک ہو، وہ فطرہ دے۔ تو اب اگر کوئی شخص فقیر ہے، مثلا جو ہے اس کے پاس نہیں، بس اتنا ہے، 1 صاع ہے نا، 1 صاع یعنی 3 کلو ہے بس، اور وہ جو ہے فطرہ نکالنا چاہتا ہے، ہر ایک کا ہے نا فطرہ، مثلا گھر میں چند افراد ہیں اور اس کے پاس جو ہے بس اتنا ہی ہے، یعنی صرف جو ہے 3 کلو، تو اب وہ کیا کرے؟ تو پھر اب اس کے لیے جو ہے نا مستحب ہے کہ وہ فطرہ نکالے، مستحب ہے کہ وہ فطرہ نکالے، اور وہ جو ہے فطرے کی نیت سے نکالے، پھر جو ہے اپنے گھر میں دوسرے فرد کو دے دے، اور پھر وہ جو ہے فطرے کی نیت سے ہے نا دوسرے فرد کو دے دے، پھر وہ جنس جو ہے گیہوں یا چاول جو ہے وہ فطرے کی نیت سے جو ہے تیسرے شخص کو دے دے، یعنی کہ یہاں تک کہ گھر میں جتنے افراد ہیں ایک دوسرے کو دے دیں، یہاں تک کہ جو آخری فرد ہے اس تک پہنچ جائے۔ مثلا جو ہے 5 افراد ہے اور صرف جو ہے 3.5 کلو ہے، تو فطرے کی نیت سے نکالے گا، پھر جو ہے فلاں شخص ہیں مثلا جو ہے انہیں دے گا، پھر یہ فطرے کی نیت سے انہیں دیں گے، یہ پھر فطرے کی نیت سے جو ہے ایک دوسرے کو دے گا، یہاں تک کہ آخری فرد تک پہنچ جائے، اور پھر جو ہے وہ جو ہے دے دے فقیر کو، یعنی انہیں نہ دے کہ جو اس فطرے میں شامل تھے، جنہوں نے جو ہے ایک دوسرے کو فطرہ دیا، ایک دوسرے کو دیا، جو مثلا جو ہے 5 افراد تھے جیسا کہ ذکر کیا، تو انہیں نہ دیں، یعنی ان افراد میں سے نہ ہو، تو یہ جو ہے ان کے لیے ہے کہ مثلا جو ہے نہیں ہے تو مستحب ہے ان کے لیے کہ صرف اتنا ہی ہے کہ وہ جو ہے فطرہ دے سکتا ہے، صرف جو ہے 3 ہی کلو ہو، تو غیر سید جو ہے سید کو فطرہ نہیں دے گا، اور سید جو ہے وہ سید اور غیر سید دونوں کو جو ہے وہ فطرہ دے گا۔ تو انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جو ہے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔